والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھتے محمد وعلى چہلوں کی شب ذکر اربعین امام حسین انشاءاللہ ابھی 9:46 ہیں. 10:45 سے پہلے اپنی بات کو تمام کرنا ہے. اور پہلے سے وقت اس لیے بتا دیتا ہوں میں تاکہ آپ بھی مطمئن رہیں، یہ پریشان نہ ہوں پتہ نہیں کتنی دیر مولانا صاحب پڑھیں گے، تو بعد میں گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. ابھی سے 10:45 کا ٹائم دے دیا ہے اور الحمدللہ کہ مجھے آئیڈیا رہتا ہے اور اسی پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھتے محمد وعلى. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اس سورے کو بھی پڑھتے ہیں اور اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں، اور نہ بھی پڑھیں تو جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے سرہانے یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، جس میں پروردگار اپنے بندوں کو خطاب فرما رہا ہے: اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں جسے کہا جاتا ہے دشمن شناسی، یعنی دشمن کو پہچاننا. انسان جب تک دشمن کو پہچانتا نہیں تب تک وہ انسان خود پریپیئر نہیں ہو سکتا ہے، تب تک وہ خود کو تیار نہیں کر سکتا. ہماری خرابی یہی ہے کہ ہم نے آج تک دشمن کو پہچانا نہیں، ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں. ایک بینر میرے دائنی سائٹ پہ لگا ہوا ہے، بہترین پیغام دیتا ہوا، اور یہاں جتنے بینر ہیں بینرز کو دیکھ کے فکریں سمجھ میں آتی ہیں، بینرز کو دیکھ کے کیا پیغام دینا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. ہم نے دشمن کو پہچانا نہیں، ہم مہروں سے الجھے ہوئے ہیں، جبکہ اصل دشمن اپنا گیم کھیلا کرتا ہے. ہم دشمن نہیں جانتے، اصل دشمن ہمیں لڑاتا ہے. ہندو کو مسلمان سے لڑائے گا، شیعہ کو سنی سے لڑائے گا، دیوبندی کو بریلوی سے لڑائے گا، انسان کو انسان سے لڑائے گا. ہم آپس میں الجھ کے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، جبکہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کون ہے جو فتنہ پیدا کرا کے خود سکون سے بیٹھا ہے، کون ہے جو لڑوا کے خود اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے.
اگر اصل دشمن کو پہچان گئے تو یہ سامنے کے پڑوسیوں سے نہیں لڑو گے، اصل دشمن سے لڑو گے۔ اسی لیے دنیا کے سارے ملک اپنے مسلمان پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، لیکن جس ملک نے اصلی دشمن کو پہچانا، نہ وہ سعودی عرب سے لڑتا ہے، نہ وہ عراق سے لڑتا ہے، نہ وہ افغانستان سے لڑتا ہے۔ ہم تم سے کیا لڑیں؟ ہماری لڑائی ہوگی تو امریکہ سے، ہماری لڑائی ہوگی تو اسرائیل سے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اصل گیم کھیلنے والا کون ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹوں سے نہیں لڑتے ہیں، ہم بڑوں سے لڑتے ہیں، اس لیے کہ جو بڑے خود کو سمجھ رہے ہیں ہم انہیں بھی بڑا نہیں سمجھتے۔ جب ایک بار کہہ دیا اللہ اکبر تو پھر کائنات کی کوئی طاقت میرے سامنے بڑی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم کس سے ٹکراتے ہیں؟ اصل سے۔ لیکن ہماری قوم جو ہے اور ہمارے لوگ، ہم لوگ ٹکراتے کس سے؟ آپس میں۔ ایک انجمن دوسری انجمن سے لڑ رہی ہے، ایک ذاکر دوسرے ذاکر سے لڑ رہا ہے، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے سے لڑ رہا ہے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے سے لڑ رہا ہے، ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے سے لڑ رہا ہے۔ بھائی ان سے نہ لڑو۔ یہ سب تو وہ ہیں کہ جن کو تھوڑا سا بہکا دیا گیا ہے۔ اصل اس سے لڑو جو بہکا رہا ہے، اصل دشمن کو پہچانو۔ پروردگار کہہ رہا تمہارا دشمن ہے شیطان، اصل دشمن ہے شیطان۔ اسی لیے آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو کہا تھا شیطان اکبر، بڑا شیطان۔ جب بھی کوئی لڑائی ہو اپنے دشمن کو پہچانو۔ دیکھیں جو کربلا سے وابستہ ہیں وہ پہلے دن سے سمجھ رہے تھے اصل دشمن کون ہے۔ جو قومیں کربلا سے وابستہ نہیں ہیں کل تک اصل دشمن نہیں پہچانتی تھی۔ کل تک ہندوستان کی میڈیا بھی کیا لکھ رہی تھی؟ ایران کے خلاف، حکومت اسلامی کے خلاف۔ کوئی لکھ رہا ہے چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی لکھ رہا ہے نشہ کر رہے ہیں، کوئی لکھ رہا ہے زیر زمین چلے گئے، کوئی لکھ رہا ہے انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ سب تعریف کر رہے تھے ان ملکوں کی، لیکن آج انہیں سمجھ میں آ رہا ہے دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے وہ شیطان ہی رہتا ہے، چاہے جتنا گلے لگاتے رہو۔ پھر وہ ٹیرف لگانے لگے گا، 25% ٹیرف، 50% ٹیرف، تمہارے ایگریکلچر پہ ٹیرف لگائے گا، تمہارے پروڈکٹ پہ ٹیرف لگائے گا۔ اور آج آ کے ہندوستان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے جسے ہم دوست سمجھتے تھے در حقیقت اصلی دشمن یہی ہے۔ جسے ہم دوست سمجھتے تھے در حقیقت اصلی دشمن یہی ہے۔ ہمیں بھی اپنے دشمن کو پہچاننا پڑے گا۔ اے مسلمانوں، اے ہندوستان میں بسنے والی قوموں، آپس میں نہ لڑو۔ دیکھو کون ہے جو 7 سمندر پار بیٹھ کے اپنا بجٹ خرچ کر رہا ہے تاکہ ہندوستان سکون سے نہ رہے۔ اس لیے کہ ہندوستان سے خطرہ ہے۔ آج یوم آزادی بھی گزرا ہے، یوم اربعین بھی گزرا ہے۔ حسین سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے جو آزادی کا پیغام دے سکے۔ حسین سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے جو آزادی کا پیغام دے سکے۔ دنیا غلام بناتی ہے، حسین آزاد بنا رہے ہیں۔ پیسہ دے کے اپنی ریلی میں بلانا اور ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد کروڑوں لوگوں کو کربلا کھینچ لینا اور ہے۔ کیا کربلا والے پیسے بانٹ رہے ہیں؟ کیا کربلا میں کوئی دولت بانٹی جا رہی؟ پھر سارے قدم کربلا کی طرف اٹھ کیوں رہے؟ صرف اس لیے یہ کربلا کی طرف جانے والے جانتے ہیں ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس نے آزاد رہنا سکھایا ہے، جس نے غلام رہنا نہیں سکھایا۔ جب کسی نے کہا تھا مولا بیعت کر لیجئے تو امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جس کا ایک حصہ آپ سنتے ہیں۔ مولا نے آواز دیا الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین الذلہ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ آخری جملہ آپ سنتے نا، ہیہات من الذلہ۔ مولا نے پورا جملہ کہا تھا، کسی نے کہا یزید کی بیعت کر لیں۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا آگاہ ہو جاؤ۔ اب میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا منبر سے۔ غیر حلال زادہ ابن غیر حلال زادہ،
غیر حلال زادہ ابن غیر حلال زادے نے مجھے دو آپشن دیے ہیں، یا تو عزت کے ساتھ مر جاؤ یا ذلت کے ساتھ سر جھکا کے بیعت کر لو۔ ہیہات من الذلہ، حسین ذلت کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا، عزت کے ساتھ سر کٹا سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، اگر آج دیکھنا ہے کون قوم حسینی ہے اور کون یزیدی ہے تو دیکھ لو ظالم کے سامنے ذلت سے سر جھکانے والے کون ہیں اور عزت سے سر کٹانے والے کون ہیں۔ کون سی قومیں ہیں جو ذلت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں؟ پتا چلے گا، بالکل سامنے سے نظر آئے گا۔ ذلت یہی ہے کہ جب ظالم آتا ہے تو اپنی عورتوں کو بال کھلوا کے نچوا دینے والے اور ہیں، لیکن جن کی خواتین محاذ پہ آ کے قربانی پیش کر کے فخر محسوس کریں وہ اور ہیں۔ کربلا کی خواتین سے درس لینے والی خواتین کا کمال ہی یہ ہے، تم نے کربلا میں ہماری رضا چھینی ہے لیکن ہماری عزت نہ چھین سکے، ہماری آزادی نہ چھین سکے۔ ہم کل بھی آزاد تھے، ہم آج بھی آزاد ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا ہے دشمن شناسی؟ پہچانو تمہارا دشمن کیا۔ ہم لوگ آپس میں الجھے ہوئے، یہ ان کو لعنت کر رہے ہیں، وہ ان کو لعنت کر رہے ہیں، وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں، یہ ان کو برا کہہ رہے ہیں، ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اصل دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن کون ہے اور دشمن کن کن راستوں سے آ سکتا ہے۔ آپ کے ہی شہر میں 2 سال پہلے میں نے ایک جنگ تفکراتی بیان کی تھی، جو لوگ رہے ہوں گے، یعنی ایک جنگ ہے جسے آج کے دور میں سرل بنا کے پیش کر دوں تو کہتے ہیں میڈیا وار، یا آج ایک نئی صورت میں اے آئی کی جنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی کی جنگ ہے۔ یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے۔ آج اے آئی کی صورت میں جو آئی ہے، یہ جنگ بہت پہلے سے لڑی چلی آ رہی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں جنگ۔ یہ جنگ بڑی خطرناک ہے اور اس جنگ میں سب گرفتار ہوتے ہیں، کوئی بچتا نہیں اس جنگ سے۔ آپ ہردوئی میں بیٹھے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ آپ جنگ کے محاذ پہ نہیں ہیں، آپ بھی جنگ کے محاذ پہ ہیں، ہم بھی جنگ کے محاذ پہ ہیں، سب جنگ میں گرفتار۔ جنگ صرف مڈل ایسٹ میں نہیں ہے، جنگ صرف ایران اور اسرائیل کی نہیں ہے، جنگ صرف رشیا اور یوکرین کی نہیں ہے، جنگ صرف چائنا اور تائیوان کی نہیں ہے، جنگ صرف آرمینیا آذربائیجان کی نہیں ہے، جنگ صرف ایتھیوپیا ایریٹریا کی جنگ نہیں ہے، جنگ صرف امریکہ اور کیوبا کی جنگ نہیں ہے، جنگ صرف ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی جنگ نہیں ہے، ہم سب بھی جنگ میں گرفتار ہیں، ہم سب بھی جنگ میں گرفتار ہیں۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں جو جوان زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے، جو زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جنگیں کیسی چلی جا رہی ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے جنگیں کیسے لڑی جا رہی ہیں، کس طرح کی جنگ ہے۔ ایک جنگ ہے جسے کہتے ہیں کوگنیٹو وارفیئر، اور اس کے ذیل میں میں نے کچھ چیزیں عرض کی تھی، اسی ٹاپک کو آگے بڑھانا۔ شیطان کو پہچانے، دشمن کو پہچانے۔ ہم بھی اس جنگ میں گرفتار ہیں، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے جنگ میں گرفتار ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل، یہ اس جنگ میں گرفتار ہے، اسے جنگ لڑی جا رہی۔ آپ کے سامنے میسج آتے ہیں، ہم لوگ اپنا شریف فریضہ سمجھ کے اس کو فارورڈ کرنا سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنا کیا ہے، فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تصویر آئی کہ ایران میں کہیں پہ ایک مولانا صاحب 17 سال نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد پکڑ گئے، پتہ یہ چلا کہ وہ موساد کے ایجنٹ تھے۔ آئی کتنے جوانوں نے اس میں فارورڈ کیا ہوگا، اسے جلدی جلدی فارورڈ کر دیا۔ جس نے آج تک نماز روزے کے احکام کو فارورڈ نہیں کیا، یہ خرافات ضرور فارورڈ کرتا ہے۔ شریف فریضہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج فارورڈ نہ کیا تو ابھی اللہ کی آیت آ جائے گی، اگر یہ کار رسالت انجام نہ دیا تو کچھ نہ کیا۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہی آیت ہے، فوراً فارورڈ۔ ظالم گاہے بگاہے ایک فیکٹری سے ان روایتوں کو، ان تصویروں کو جاری کرتا ہے تاکہ تمہیں چیک کیا جا سکے تمہارا دین کتنا زندہ ہے، تمہاری سمجھ کتنا زندہ ہے۔
اب لیکن چونکہ مولانا کی فوٹو تھی تو مولانا کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ بہت جلدی فارورڈ کرتے ہیں کہ چلو ایک پکڑ میں آیا، فارورڈ کر دو، بھیج دیا۔ بعد میں پتا چلا اے آئی کے تھرو بنائی ہوئی فوٹو تھی اور اے آئی کے تھرو وہ تصویر تھی، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اے آئی تو ایسی بلا ہے نا، میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تعریف کر رہا ہوں امام علی کی، اے آئی اسی لپسنگ کے ساتھ تعریف یزید کی کروا دے گا۔ ایسے ہی ہمارے لپس ہلیں گے، ایسے ہی لب ہلیں گے اور پورے لب بدل جائیں گے۔ اس لیے آج کے دور میں دشمن پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس آنکھ سے زیادہ اس آنکھ پہ بھروسہ کرو، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ چشم بصیرت۔ کئی مجلسوں میں ادھر میں نے عرض کیا، مولانا صاحب پہچانے کیسے؟ کیا حق ہے کیا باطل ہے؟ کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی آگے کیا پڑھتا ہے، کوئی آگے کیا پڑھتا ہے، ہم تو گرفتار ہو جاتے ہیں اس میں، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے؟ اس کے لیے ضروری ہے اس آنکھ سے زیادہ اس آنکھ پہ بھروسہ کرو، جسے تفکر اور دل کی آنکھ کہا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں چشم بصیرت۔ دنیا پیسے کے زور پہ بصارت کو دھوکہ دے سکتی ہے، بصیرت کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پیسے کے زور پہ آپ کی اس آنکھ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس آنکھ کو، یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے غلط ہو سکتا ہے، لیکن دل کی آنکھ اور ذہن کی آنکھ جو سمجھتی ہے یہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ اس آنکھ کو دھوکہ دینے کے لیے ساری میڈیا خرید لی جاتی ہے، ہر چینل وہی دکھائے گا جو خود چاہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کیا نا ابتدا میں، ابھی کچھ دنوں پہلے چینلز نے سارے نے دکھایا آیت اللہ خامنئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں کیا کہا؟ آیت اللہ خامنئی نشہ کر کے دن بھر سوتے رہتے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں، رات بھر سوتے ہیں، وہ نشے میں رہتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈر کے اور فنا ہو گئے۔ ہم لوگ سوچ رہے بتاؤ کیسی کیسی چیزیں پھیلا رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل جب دربار ابن زیاد میں قیدی بنا کے لائے گئے تو ابن زیاد نے سب سے پہلا الزام لگایا تھا، اے مسلم نعوذ باللہ آپ مدینے میں شراب پیتے تھے۔ کیا الزام لگایا؟ آپ مدینے میں شراب پیتے۔ دیکھیں ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی کہہ دے تو ہم کہہ رہے ہم نہیں پیتے، لیکن وہ ایسی ذات جو ایسے خاندان میں پروردہ ہے جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، اگر ان کے لیے یہ جملہ کہا جائے کتنا سخت ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام امام تقی کو مدینے کے گورنر نے کہا، اے محمد تقی آپ نشے میں، استغفر اللہ، آپ نشے میں، آپ شراب پیتے ہیں۔ امام نے کہا ہمارے گھر سے طہارت کے پیغام جاری ہوتے ہیں، ہم شراب پیے گئے۔ امام کو اس کا یہ جملہ اتنا دل پہ لگا کہ امام تقی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار اسے اس کے الفاظ کی سزا چکھا دے، اسے اس کے الفاظ کی سزا چکھا دے۔ نتیجہ یہ ہوا کچھ دنوں کے بعد مدینے کے گورنر کے خلاف بغاوت ہوئی، لوگوں نے گرفتار کیا اور اسے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ظالم حق والے کے لیے سب سے پہلے جو تانا جاری کرتا ہے وہ نشے کا جاری کرتا ہے۔ کل امام تقی کو کہا جا رہا تھا، آج اولاد حسین سید علی خامنئی کو کہا جا رہا ہے، کل والا بھی ذلیل ہو کے مارا گیا تھا، آج والا بھی ذلیل ہو کے مارا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ کیا؟ یہ تانے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے ہم سب اس میں گرفتار، یہ جنگ چل رہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں، اس آنکھ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ساری میڈیا خرید لیا، اب پوری وار چل رہی تھی، آنکھ کو کیا دکھایا؟ دیکھیں میں ابھی سے مقدمتاً عرض کر رہا ہوں، پوری مجلس نہیں پڑھوں گا اس۔ آپ کو کیا دکھایا؟ ایک طرفہ نیوز۔ جو چینل ظالم کے ہاتھ میں نہ رہے تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو بھی خرید لو، اس کے 51% شیئر خرید لو، یہ بھی ہماری بھاشا بولنے لگی۔ یہی ہوتا ہے نا۔ آپ نے 5 سال پہلے دیکھا تھا ایک چینل خلاف بولتا تھا، اس کو بھی خرید لیا، وہ بھی انہی کی جیسا بولنے لگا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی اس آنکھ کو دھوکہ دیں۔ لیکن اگر یہ آنکھ کھلی رہے گی تو سارے چینل خرید کر کے بھی آپ کے تفکر پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔
ہماری چشم بصیرت پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. داستان میں نے کئی عرض کی ابھی کئی جگہ پہ. امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اور میں صرف عرض اس لئے کر رہا ہوں جوانوں تک میسج پہنچ جائے. جتنے میسج آپ کے پاس آتے ہیں اسے فوراً فارورڈ نہ کیجئے. فوراً پہلے جائیے تہ تک کیا ہے. جنگ سے پہلے آیت اللہ خامنہئی کی ایک تصویر پیش کی گئی. چیئر ہے, اس پہ عبا رکھی ہوئی ہے, امامہ رکھا ہوا ہے, اور اس میں کہا گیا کہ انہوں نے عبا اتار دیا, امامہ اتار دیا, جنگ کے لیے ریڈی. اور تصویر کب کی تھی معلوم ہے؟ ان کو کورونا ویکسین لگوانی تھی تو عبا اتاری تھی, امامہ اتار کے سائیڈ میں رکھا تو ویکسین لگوا رہے تھے. آدھی فوٹو کٹ کر دی تھی, آدھی آپ کو دکھائی تھی. امام کے چھٹے ایمان کی شہادت ہوئی. منصور دوانیتی ظالم بادشاہ ہے. منصور دوانیتی نے کہا کہ دیکھو جب امام صادق کی شہادت ہو جائے تو دیکھنا یہ دنیا سے تب تک نہیں جاتے جب تک اپنے جانشین کا اعلان نہ کرتے. اور کہیں لکھت سوروپ میں ضرور رہے گا, یعنی ریٹن رہے گا, مکتوب رہے گا کہ ان کا جانشین کون ہے. اس لیے کہ جانشین بنائے بغیر یہ لوگ جاتے نہیں ہیں. اچھا عجیب بات ہے, منصور دوانیکی کو بھی معلوم ہے یہ سلسلہ بغیر جانشین بنائے نہیں جاتا, اور سوچ یہ رہے کہ رسول بغیر جانشین بنائے چلے گئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کہ دیکھو گھر میں کچھ ریٹن ملے گا. امام کی شہادت ہو گئی. منصور نے کہا تھا جس کا نام ملے کہ یہ میرے جانشین ہے اس کو گرفتار کرنا اور اس کو قتل کر دینا فوراً. اب بتائیے کیا کر سکتی ہے امامت؟ کوئی آدمی ہمارے لیے کہے کہ یہ صاحب دنیا سے جائیں تو یہ جو لکھ کے دیں گے جس کو جانشین بنائے اس کی گردن مار دو. اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم لکھیں نہیں, ورنہ دنیا کہے گی بغیر جانشین بنائے چلے گئے. ہمیں جانشین بنانا بھی ہے اور کلیئر بھی نہیں کرنا کہ ہے کون, جان بھی بچانی. امام صادق کے گھر میں چھاپا مارا. شہادت امام صادق کے بعد منصور کے لوگوں گھر میں ریٹن مل گیا, پکڑ گیا وہ مکتوب. ریٹن مل گیا, مکتوب پکڑ گیا. امام نے کیا کہا تھا منصور نے؟ جس کا نام لکھا رہے اس کی گردن مار دو. امام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حمد و ثنا پروردگار, میرے جانشین 5 میں سے ایک ہے. 5 نام امام نے لکھے, یہ 5 ہیں, 1 2 3 4 5. ان 5 میں سے ایک ہے. سب سے پہلا نام منصور دوانیتی ہی کا لکھ دیا. مارو گردن. تم نے کہا ہے کہ مار دینا گردن, پہلا نام خود اسی کا. یعنی آج اگر کوئی دنیا سے جائے اور آپ کے ٹائم کے حاکم کا نام لکھ دے یہی ہیں. پہلا نام منصور دوانیتی. امام نے دوسرا نام لکھا منصور کا بنایا ہوا مدینے کا گورنر. تیسرا نام لکھا عبداللہ افتح جو امام کے بیٹے ہیں, جو معیوب جن کے پیر ایک خراب ہیں. چوتھا نام امام کی زوجہ. 5واں نام موسی کاظم علیہ السلام. صلوات علی محمد. امام نے 5 نام لکھے. اب بتائیں اس آنکھ سے دیکھیں تو جانشین کلیئر نہیں, اس آنکھ سے دیکھیں تو جانشین بالکل کلیئر. یہ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے, دل کی آنکھ اور دماغ کی آنکھ دھوکہ نہیں کھا سکتی. سارے لوگ پریشان. 5 نام لکھ دیا امام نے, پتہ نہیں جانشین کون ہے, پتہ نہیں جانشین کون. امام کے خاص صحابی غالباً ابو بصیر تھے, ان سے جا کے بیان کیا گیا اور انہوں نے کہا امام کی شہادت ہوگی. امام نے جانشین لکھے. کہا ہاں لکھا لیکن بالکل گھام گھام ہے معاملہ, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ہے جانشین. 5 نام لکھ دیے. تو انہوں نے سوال کیا کون ہے 5؟ کہا کہ منصور کا نام ہے, منصور کے گورنر کا نام ہے, عبداللہ افتح کا نام ہے, امام کی بیوی کا نام ہے, امام قاسم موسی کاظم کا نام ہے. اب ہم کیسے سمجھیں کہ اس میں امام کون ہے؟ انہوں نے اس صحابی نے کہا اللہ اکبر, کلیئر ہو گیا امام کون ہے. کہا بھائی کہاں کلیئر ہوا؟ 5 نام ہیں. کہا 5 نام ہیں ضرور, لیکن جب تفکر کی نگاہ سے دیکھو گے تو کلیئر نظر آئے گا امام کون ہے. کہا ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے کیسے نظر آ رہا ہے؟ کہا دیکھو منصور ہے ظالم, ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا.
ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا۔ جناب ابراہیم کو پروردگار نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، اے پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں بھی قرار دے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، امامت کا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ چھٹے امام بیان کر رہے ہیں اپنی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا ظالم رہا ہے، امام وہ نہیں ہو سکتا جو 30 سال تک 40 سال تک بتوں کی پوجا کرتا رہا۔ امام وہ ہوگا جو پہلے دن پیدا ہو کے کہے یا رسول اللہ کہیے تو توریت سنائیں، کہیے تو زبور سنائیں، کہیے تو انجیل سنائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ تو امامت ملے گی کسے؟ ظالم کو امامت نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ اگر ظالم کو امامت دے دی جائے تو پبلک کو سمجھائے گا کیسے؟ پروردگار نے بھی پبلک کا منہ بند کیا ہے، منہ بند کیا ہے پبلک کا۔ فرض کریں لوگ کہتے تھے جب کوئی آتا تھا نبی، لوگ یہی کہتے تھے اللہ کو آپ ہی ملے تھے، آپ جیسا غریب آدمی اس کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ کتنی قوموں نے اپنے انبیاء سے کہا ہے پروردگار کو آپ ہی ملے، کوئی فرشتہ بھیج دیتا، کوئی جن بھیج دیتا، وہ ہمارے درمیان آتے کار رسالت انجام دیتے۔ تو کار رسالت انجام دینے کے لیے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ جنات کیوں نہیں بھیجے گئے؟ وجہ تھی اگر اللہ فرشتے کو امام بناتا، نبی بنا دیتا، آ جاتے فرشتے آپ سے کہتے کہ ایسا ہے نماز پڑھو، کتنی پڑھنا ہے؟ کہا 17 رکعت 51 رکعت۔ آپ پلٹ کے یہی کہتے اچھا خود تو تھکتے نہیں ہو، تم فرشتے تھکن وکن تو ہے نہیں تمہارے یہاں، تمہیں احساس کیا ہو کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ مئی جون میں روزہ رکھواتا وہ فرشتہ آ کے آپ سے کہتا روزہ رکھو، آپ پلٹ کے جانتے یہی کہتے کہ اچھا خود کو تو بھوک لگتی نہیں، اپنے کو بھوک لگے تو سمجھ میں آتا ہے، خود تو بھوک لگتی نہیں ہے، مئی جون کا ہم سے روزہ رکھوا رہے۔ پروردگار نے کہا ہم تمہیں موقع ہی نہیں دیں گے، ہم اس نبی کو بھیجیں گے جو تمہارے درمیان سے ہے، جسے بھوک بھی لگے، جسے پیاس بھی لگے، اور جو اتنا عظیم ہو تم تو پیٹ بھر کے کھا کے روزہ رکھتے ہو، وہ اپنے آگے کی روٹیاں کبھی یتیم کو دے دیں، کبھی مسکین کو دے دیں، کبھی اسیر کو دے دیں، وہ تمہارے درمیان کیوں گے؟ ہم ایسا تھوڑی بھیجیں گے کہ ہم ایسے ہی بھیج دیں۔ ظالم امام نہیں ہو سکتا ہے، ظالم کو کبھی امام نہیں بنایا جا سکتا، پہلا مرحلہ۔ دوسرا منصور ظالم امام نہیں بن سکتا۔ امام نے دوسرا نام لکھا تھا منصور کا گورنر، جو ہردوئی میں بنایا وہ گورنر ہے منصور کا، یعنی مدینے میں۔ منصور کا گورنر بھی ظالم کا گورنر، ظالم ہے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا۔ صحابی امام صادق نے کہا تیسرا نام ہے عبداللہ افتح۔ عبداللہ افتح کا ایک پیر نہیں ہے یا اس میں عیب ہے، جس میں عیب ہو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے امام جماعت بنانے میں بھی جو جوان بچپن سے کسی مولوی کے ساتھ رہے اور بچپن میں دونوں ساتھ میں جاتے تھے، کسی کھیت میں چلے جائیں، کسی باغ میں چلے جائیں، جب تھوڑا بڑا ہوا سدھر گیا، وہ راہ راست پہ آیا، تو یہ دوست جو بچپن میں گیا ہے نا، جب اس کو سمجھاتا ہے وہ مولوی تو یہی کہتا ہے چپ رہنا، ہم کو نہیں سمجھانا، ہمارے ساتھ فلاں کی باغ میں تم گئے تھے جب بچپن میں تھے، یہی کہتے ہیں نا، یہی کہا جاتا ہے ہم کو نہیں سمجھانا، تم نے تو خود یہ کام کیا۔ ظالم کا گورنر بھی نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ افتح ایک پیر عیب ہے، جس میں عیب ہو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھا امام کی زوجہ، عورت کبھی امام نہیں بن سکتی، اس لیے کہ امامت گھر میں ہو تب بھی حفاظت کرتی ہے، میدان میں ہو تب بھی حفاظت کرتی ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں امامت آ جائے تو میدان میں آ کے قتل تو کروا سکتی ہے، حفاظت نہیں کر سکتی۔ اس لیے عورت امام
نہیں ہو سکتی۔ جب 4 نام مائنس ہو گئے تو بچی صرف ایک ذات جسے موسی کاظم کہتے ہیں۔ امام نے لکھے 5 نام، لیکن چشم بصیرت سے دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام ہیں تو امام کاظم ہیں، کوئی اور نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ کیا ہے؟ اپنے دشمن کو پہچانو۔ دشمن کیسے؟ چشم بصیرت سے۔ آپس میں الجھو نہیں، آپس میں لڑو نہیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے پیچھے بھی کوئی بڑی شخصیت کار فرما ہوتی ہے، آپ اس کو تلاش کرو کون ہے۔ اصل مہرے کو ڈھونڈو، اصل انسان کو ڈھونڈو، مہروں سے لڑنے کی کوئی بات نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے گھر میں کئی جانور پلے ہوئے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں۔ ایک گوسفند جو ہے جسے امام بہت چاہتے ہیں، بہت پیار کرتے تھے اس گوسفند کو۔ ایک دن ایک غلام کچھ مولا سے غصہ تھا، ناراض تھا، مولا کا غلام تھا۔ اس نے کہا بدلہ کیسے لیں؟ اس نے اسی جانور کا جس کو امام زیادہ پیار کرتے تھے، پسند کرتے تو اس جانور کا پیر توڑ دیا۔ امام سجاد نے دیکھا وہ جانور، اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے۔ امام نے کہا کس نے توڑا؟ کس نے توڑا؟ غلام پکڑ گیا، اس کو بلایا گیا، اسی نے پیر توڑا ہے۔ امام نے کہا کیوں توڑا تم نے؟ اس نے کہا آپ کو ناراض کرنے کے لیے، سیدھی بات، آپ کو ناراض کرنے کے لیے۔ امام نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ بالکل الٹا معاملہ، ہمارا کارندہ کوئی ظلم کرے تو ہم کیا کریں گے؟ آزاد کریں گے یا پنشمنٹ؟ امام سجاد کہہ رہے جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا مولا مجھے آزاد کیوں کر دیا؟ میں نے تو آپ کو تکلیف دی ہے۔ کہا میں نے آزاد اس لیے کیا ہے کہ دشمنی تجھ سے نہیں نکالنی، دشمنی اس شیطان سے نکالنی ہے جس نے تجھے اس بات پہ وعدار کیا ہے کہ یہ حرکت کرو۔ ہم مہروں سے دشمنی نہیں نکالتے ہیں، ہم اصل ذات سے دشمنی نکالتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی کہا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس دشمن کو پہچان گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل تو دشمن کی جو جنگ ہے، بہت سی باتیں میں سمیٹ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ عرض کروں اور کسے روک دوں۔ دشمن کے جو حربے، کس کس حربے کے تھرو دشمن آ سکتا ہے اور کیسے کیسے ہمیں بہکا سکتا ہے دشمن۔ دشمن کے حربے کیا ہوتے ہیں؟ دشمن کن کن طریقوں سے ہمارے خلاف ایکشن لے سکتا ہے؟ دشمن کے حربے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا حربہ دشمن کا، صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ جو سیٹ خالی آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو علماء نے بیان کیا، بغور سنیے، 3-4 چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج۔ دشمن کن کن راستوں کے تھرو ہمارے درمیان آتا ہے، ہمیں لڑوا رہا ہے۔ سب سے پہلا انویسٹمنٹ، دشمن پیسے خرچ کرتا ہے، دشمن پیسے خرچ کرتا ہے تاکہ آپ کو آپس میں لڑوایا جا سکے، تاکہ آپ میں آپس میں اختلاف پیدا کروایا جا سکے۔ اور یہ انویسٹمنٹ ایسی چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہو۔ قرآن کریم نے ایک داستان بیان کی ابتدائی اسلام کی۔ رسول مدینے آئے، رسول نے پہلی مسجد بنائی مدینے کے باہر آ کے، جس مسجد کا نام تھا مسجد اسلام کی پہلی مسجد۔ کون سی مسجد؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء مدینے کے باہر جو لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں اس جگہ پہ نماز پڑھنے کے۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد رسول نے بنا دی۔ اچھا مسجد بن گئی، سارے لوگ نماز پڑھتے تھے، رسول نے بھی وہاں نمازیں ادا کی ہیں، برابر نماز ادا کرنے جاتے تھے رسول۔ ایک منافقین کا قبیلہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ قباء کی مسجد بڑی آباد ہو گئی، کیا کریں؟ کہا پیسے خرچ کرو۔ پیسے کہاں سے آئے؟ مکے کے بت پرست غالباً عوف نام تھا یا بنی عوف کی فرد تھی، اس کی طرف سے پیسہ آیا کہ مدینے میں اس مسجد کے مقابلے پہ ایک اور مسجد بناؤ۔ اب دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے، اگر مسجد کے مقابلے پہ چرچ، کلیسا یا مندر بنائی جائے تاکہ آپ لوگوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیں تو کیا فائدہ؟ آپ جائیں گے ہی نہیں۔
مسجد کے مقابلے پہ مسجد بناؤ، بس نیت یہ رہے کہ عبادت کے لیے نہیں ہے، مومنین میں تفرقے کے لیے ہے۔ ایک نئی مسجد بنا دی گئی تاکہ مرکزیت ختم کی جائے اور امت اور یہ قوم دو حصوں میں بٹ جائے۔ بن گئی مسجد، لوگ آئے، یا رسول اللہ چلیے ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھ دیجئے۔ منافقت آپ دیکھیں، ایک بار محمد آ کے یہاں نماز پڑھ دے تو ہماری مسجد کی بھی سند ہو جائے گی۔ رسول نے کہا میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں جا رہا ہوں تبوک۔ جنگ تبوک سے واپس آئے، منافقین پھر آ گئے، یا رسول اللہ چلیے نماز پڑھ دیجئے۔ رسول نے کہا پہلے جبرائیل نازل ہو، جو جبرائیل کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گا۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ یہ مسجد صورت میں مسجد ہے لیکن حقیقت میں مسجد نہیں ہے، یہ مسجد ہے مسجد ضرار۔ نہ صرف یہ کہ آپ نماز نہ پڑھیں بلکہ بلڈوزر لے جا کے گرا دیں۔ بلڈوزر نہیں تھا اس ٹائم پہ، یہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ آپ جائیے اس مسجد کو گرا دیں۔ رسول گئے کدال لے کے، بیلچہ لے کے اصحاب کے ساتھ، یہ مسجد جسے مسجد ضرار قرآن نے کہا اسے گرا دیا۔ کیوں گرا دے؟ قرآن نے ایک معیار بیان کیا، بس میں اسی معیار کی طرف لانا چاہ رہا تھا۔ قرآن نے ایک معیار بیان کیا، یہ مسجد تفریقاً بین المؤمنین، یہ مسجد نہیں ہے، مومنین کے درمیان اختلاف کرنے کی جڑ ہے، مومنین کے درمیان لڑائی پھیلانے کی جڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک معیار شریعت نے طے کر دیا، اگر صورت میں اچھی بھی ہو لیکن لڑائی کروا رہی ہو تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ اگر صورت میں اچھی بھی ہو لیکن لڑائی کا کام، اب آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون عالم اچھا ہے، کون خطیب اچھا ہے، کون ذاکر اچھا ہے، تو معیار تو قرآن نے دے دیا۔ مسجد بھی اگر تفریق کے لیے بن جائے تو مسجد ضرار ہوتی ہے، اگر کوئی مولوی بھی لڑانے کے لیے آ جائے تو قابل احترام نہیں ہے، یہ مولوی ضرار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی، اللہم صلی علی۔ اب معیار سمجھ میں آ گئی، اس معیار کے ساتھ سب کو اس اسکیل پہ اتاریے گا اور اتارتے جائیے گا۔ کون وہ ہے جو توحید بین المومنین کی گفتگو کرتا ہے؟ کون وہ ہے جو تفریق بین المومنین کی گفتگو کرتا ہے؟ اگر توحید بین المسلمین و مومنین ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اصل عالم ہے، اور اگر تفریق کا کام کر رہا ہے تو جیسے مسجد ضرار تھی یہ مولوی ضرار ہوگا۔ یہ ایک معیار، یعنی ظالم پہلے انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہاں سے انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، مسجد کی صورت میں مسجد بناؤ، یہی تو کیا تھا اس ٹائم پہ، آج بھی یہی چل رہا ہے۔ مسجد کی صورت میں مسجد بنا کے اسے کمزور کرنے کی سازش تھی۔ آج بھی عالم کو کمزور کرنا ہے تو عالم کو کمزور کرنے کے لیے عالم نما لائے جاتے ہیں، عالم کو کمزور کرنے کے لیے چہرے، صورت، لباس اس کو تبدیل کرا کے لائے جاتے ہیں۔ لباس قابل احترام نہیں بناتا، کردار قابل احترام بناتا ہے۔ لباس قابل احترام نہیں بناتا، کردار قابل احترام بناتا ہے۔ بزم رسالت میں سیم لباس کے سینکڑوں ہیں لیکن 10ویں درجے پہ سلمان پہنچ رہے ہیں، 9ویں درجے پہ ابو ذر پہنچ رہے ہیں۔ لباس کسی کو عظیم نہیں بناتا ہے، عشق علی عظیم بناتا ہے، محبت اہل بیت عظیم بناتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو پہلی چیز انویسٹمنٹ، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کے یہاں پیسے باہر سے آ رہے ہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔
یہ انویسٹمنٹ جو کیا جاتا ہے صرف تفریق بین المؤمنین کے لیے. پہلی چیز انویسٹمنٹ، بہت سی باتیں تھی اسے چھوڑتے ہوئے. دوسری چیز دشمن کے حربے. دشمن کے حربے کیا کیا ہوتے ہیں، کیسے دشمن ایکشن لیتا ہے اور کیسے دشمن آپ کے درمیان کام کرتا ہے. دوسری چیز ہے ابتذال، جسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے فحشیہ، عریانیت، گندگی. یہ بھی آج مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا. ٹویٹر جو پہلے تھا ایکس ہو چکا ہے. ایکس پہ آپ جائیں، ایک اسٹیٹکس سائٹ یعنی اکاؤنٹ ہے، اس میں بہت سے ایسے آمار پیش کیے جاتے ہیں، شمار، کہ جو واقعی بہت بہترین ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک شمار پیش کیا گیا، دنیا میں ہر اچھی سائٹ، میں نے وہاں سے پڑھا ہے، دنیا میں ہر اچھی سائٹ جب آپ سائٹ پہ جانا چاہیں گے تو وہ آپ سے پیسے لے گی. پیسے لیتی ہے نا آپ سے، پیسے پے کرو تب جاؤ گے، تھوڑا سا آپ کو دیں گے اور اس کے بعد پھر پیمنٹ کا آپشن آئے گا. اس کے آگے کے جتنے بھی آپشن ہیں وہ سب پے کرو تب آپ کو اور ملے گا، یہی ہوتا ہے. لیکن فحشیات کی جو سائٹ ہے یہ آپ کے لیے فری رکھی جاتی ہے اکثر. یہ اس جگہ سے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ مولانا صاحب آپ کو کیسے پتا، تو یہ بھی سوال ہو جاتا ہے. تو میں اس اسٹیٹکس کو بیان کر رہا ہوں جو ٹویٹ کیا تھا اس نے. فحشیات کی جو سائٹ ہوتی ہیں وہاں پہ فری، بالکل ریچ فری ہے، آپ پہنچ جائیں. یہاں تک کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں موبائل پہ، آپ مجلس دیکھ رہے ہیں موبائل پہ، آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں موبائل پہ، ایڈورٹیزمنٹ ایسا آتا ہے کہ کوئی بھی شریف انسان سب کے سامنے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کھول سکتا. آتا ہے نا؟ یہ کیا بس ایسے ہی آ رہا ہے پیسے کمانے کے لیے؟ وہ پیسے کما نہیں رہے، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھوں پہ عریانیت پیش کی جا رہی ہے تاکہ یہ قوم اس میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ یہ قوم کمزور بن جائے اور اس کو ہرانا اور شکست دینا آسان ہو. مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک اسپین پہ تھی. اسپین سے مسلمانوں کو نکالا نہیں جا سکا تو انہوں نے کیسے نکالا؟ 50 سال تک عریانیت پھیلائی اور جب مسلمان فحاشی میں گرفتار ہو گیا تو اسے شکست دینا آسان ہو گیا. جناب موسیٰ کا لشکر ہر جنگ میں فتح پا رہا تھا، لیکن بلعم باورا نے ایک جنگ میں کہا موسیٰ کے درمیان خواتین کو، لڑکیوں کو بھیج دیا جائے، اور اس لشکر کے درمیان گئے. دھیرے دھیرے لشکر میں فحاشی پھیلی، جناب موسیٰ کا لشکر شکست کھا گیا. اے مسلمانوں، یہ چیزیں آرام سے جو دی جا رہی ہیں یہ صرف انٹرٹین کے لیے نہیں ہیں، تمہاری شجاعت کو کمزور کرنے کے لیے ہیں. اور اگر اس سے کوئی آگے لے جا سکتا ہے تو صرف تقویٰ، اور تقویٰ ملے گا تو امام المتقین کے در پہ ملے گا، کسی اور کے در پہ نہ ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یہ دو چیزیں. تیسری چیز ہے شبہ، شک و شبہ. ہمارے درمیان شک و شبہ ایجاد کرنا. میرے پاس 17 منٹ اور ہے، میں پھر عرض کر دوں ٹائم کا. شک و شبہ یعنی ہر چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈالنا. جب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو سوچتے ہیں کہ ہم بہت، ہماری فکر کھل گئی، تو آپ دیکھیں کبھی کبھی آتے ہیں اپنے حساب سے بہت پڑھ لکھنے والے لوگ، اب دھیرے دھیرے ان کو تابوت کو کیوں چوم رہے ہیں ہم؟ شبہ. ہم علم کیوں چومتے ہیں؟ شک، شبہ. آخر جلوس کا فائدہ کیا ہے؟ شبہ. اندر بیٹھ کے مجلس کر لو، روڈ پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں شک ایجاد کیا جاتا ہے. یہ اچانک سے ایجاد نہیں کر رہے، اس کے پیچھے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے دماغ میں شک آئے. جلوس کا فائدہ کیا؟ جلوس کا فائدہ کیا؟ گھر بیٹھے کر لو، باہر روڈ پہ کیوں جاؤ؟ ایسے کیوں جاؤ، ویسے کیوں جاؤ؟ دیکھیں روڈ پہ جائیں سلیقے سے جائیں، طریقے سے جائیں، راستہ کھول کے جائیں. میں نے آپ کیا یا کہیں عرض کیا ہے، کسی بھی روڈ پہ جلوس نکالو، پرمیشن ہو تب بھی راستہ کھولو تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے راستہ بند کرنے والے جلوس اور ہیں، راستہ دینے والے جلوس اور ہیں. حسینیت راستہ دینا سکھاتی ہے، راستہ بند کرنا نہیں سکھاتی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد.
یہ شک و شبہ ایجاد کیا جاتا ہے، ذہن میں ڈالا جاتا ہے، یہ کیوں، فلاں کیوں، فلاں کیوں، فلاں کیوں، یہ ظالم کی طرف سے القاء کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جلوس کا فائدہ کیا ہے، جلوس کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ قوم ختم ہو چکی ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ کربلا کے بعد یہ پنپ نہیں سکتے، آج دیکھ رہے ہیں تم نے 72 کو مارا، آج کروڑوں کربلا میں موجود ہیں۔ تم نے 72 کو مارا، آج کروڑوں کربلا تک آ گئے ہیں۔ تم شبہ ایجاد کرتے رہو، غم حسین اور یہ آنسو کا طوفان سارے شکوک و شبہات کو بہا کے لے جائے گا، کوئی شک و شبہ غالب نہیں آ سکتا۔ بس میں اور چاہتا تھا عرض کروں، لیکن اب بعنوان مصائب کچھ باتیں عرض کرتے ہوئے کربلا وارد ہونا چاہتا ہوں، چونکہ روز 40 بھی ہے، چاہتا ہوں کہ 10-15 منٹ کربلا پہ گفتگو کر دی جائے۔ کربلا جب تک ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو ختم نہیں کر سکتی، جو حسینی قوم ہے۔ میں کسی ایک خاص مسلک و ملت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی حسینی قوم ہے، تب تک اس قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ کربلا سے جڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہمارا کمال نہیں، یہاں پروردگار کا وعدہ۔ آج روز 40 تھی، روز 40 مومنین کی نشانی میں ایک نشانی ہے زیارت 40۔ زیارت 40 انشاءاللہ کہ آپ نے پڑھی ہوگی۔ کسی سال اگر مجبوری کی بنا پہ مجلس اور جلوس نہ کر سکے نا تو نہ کریے، آفس میں بیٹھے ہوئے زیارت 40 ضرور پڑھیے گا۔ زیارت 40 کا ایک جملہ ہے، اور میں نے کئی جگہ پہ عرض کیا، ہم سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں جس کی تمنا نہ رہی ہو۔ جب ہم تصویریں دیکھے، ہم نے ریل دیکھی، ہم نے ویڈیو دیکھے تو سب بے چین ہو گئے، کاش کہ آج ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہے نا بے چینی؟ کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے۔ انشاءاللہ اگر یہ طلب یا حقیقی ہے تو آج نہ صحیح کل نہ صحیح ایک دن حسین ضرور بلائیں گے، یہ ضمانت ہے حسین ابن علی۔ اگر طلب ہے اور اگر غربت کے سبب نہیں جا سکے نا، نہ گھبراؤ، مت گھبراؤ، پریشان نہ ہو، ہر دوئی میں رہ کے نجف سے کربلا کی مشی کا ثواب لے جاؤ۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، یہ امام علی کا جملہ ہے۔ جب مولا جنگ صفین یا نہروان سے واپس پلٹ کے آئے، کوئی شخص آیا، مولا میں تو آپ کے ساتھ تھا، میرا بھائی نہیں آ سکا، وہ رہ گیا، بیمار تھا، نہیں آ پایا۔ مولا بہت رویا وہ کہ آپ کے ساتھ جنگ صفین نہیں گیا یا جنگ نہروان نہیں گیا۔ امام علی نے کہا کہ تڑپ تھی اس کے اندر، بے چینی تھی؟ کہا مولا بہت بے چینی تھی۔ امام نے کہا اگر بے چینی تھی تو اپنے وطن میں رہ کے وہ ہمارے ساتھ جانے کا ثواب لے جائے گا۔ اگر کربلا کی تمام تصویروں کو دیکھ کے ہم بے چین ہو رہے، کاش کہ ہم بھی آج کربلا میں ہوتے، ہم کربلا پہنچے نہیں ہیں لیکن زیارت 40 کا ثواب یقیناً ہمیں مل رہا ہے، یقیناً ہمیں مل رہا ہے۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے جو ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے۔ آج 10:30 بج چکی، دن میں بہت سے لوگوں کی مصروفیت بھی رہی ہوگی، چہلم تھا، تھکے ہوئے، جلوس میں شرکت کی ہوگی۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ انجمن میں گئے تھے، شاید پیہانی گئے، دور سے آئے، ماتم کر کے آئے۔ کیا تھکن نہیں لگ رہی ہے؟ تھکن تو ہے نا، نیند بھی آ رہی ہوگی، چلیں بستر پہ آرام کریں، لیکن ان سب کے باوجود کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھینچ کے فرش اعضا تک لے آئی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھینچ کے فرش اعضا تک لے آئی ہے، یہاں تک لے آئی ہے؟ میں نے بھی دن میں مجلس پڑھی، نماز جمعہ بھی پڑھائی، زیارت 40 بھی پڑھی، سفر کیا 4 گھنٹے سے زیادہ کا، آیا آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ اے میرے حسین، تو نے اپنا سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا، تو صحیح میں ساری کائنات کے دلوں کو تیری طرف موڑ دوں گا۔ یہ پریشان حال بھی ہوں گے تو آئیں گے، اور مردوں کے لیے تو پھر بھی تصور کیا جا سکتا ہے، چلو 1 مجلس 2 مجلس، لیکن میں آپ کے
یہاں کا نہیں جانتا لیکن ہر جگہ کا دستور یہی ہے، خواتین ایک مجلس نہیں، پورے محرم ایک عزا خانے سے نکل کے دوسرے عزا خانے، وہاں سے نکل کے تیسرے عزا خانے، دن بھر میں کوئی 8 مجلس کر رہی، کوئی 10 مجلس کر رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے، شوہر کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، کچن کی تیاری بھی کرنی، اس سب کے باوجود ایک مجلس بھی چھوٹ نہیں رہی ہے۔ ایک کنیزان زینب جب اپنے اندر اتنا حوصلہ دیکھنا تو ایک سلام ذات زینب کو ضرور کرنا، اے بی بی آپ کا کرم ہے کہ ہمیں حوصلہ دیا، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، پروردگار نے بھی اپنے عطا میں کمی نہیں رکھی۔ زیارت 40 میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، امام صادق سے منقول زیارت ہے، منسوب زیارت ہے۔ امام کہہ رہے ہیں جب امام حسین کی زیارت کی، امام صادق نے کیا کہتے ہیں زیارت 40 میں کہ اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ۔ اے پروردگار تیرے حسین نے تیری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، حسین نے کچھ بچایا نہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ کیوں؟ تاکہ امت جہالت سے باہر آ جائے، تاکہ لوگ علم کے میدان پہ آ جائیں۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس میں بھی جو لفظ بذل آیا ہے، بذل جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کبھی انسان کچھ خرچ کرتا ہے، سامنے والے سے کچھ چاہتا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں تم بھی کچھ خرچ کرو، لیکن عربی میں بذل اسے کہتے ہیں جہاں خرچ کر کے کچھ مانگا نہیں جاتا۔ اے پروردگار میں اکبر کی قربانی پیش کر رہا ہوں لیکن حسین جنت نہیں مانگ رہا، پروردگار عباس کی قربانی پیش کر رہا ہوں لیکن بدلے میں کچھ چاہیے نہیں، زینب کی چادر پیش کر رہا ہوں لیکن بدلے میں کچھ چاہیے نہیں۔ پروردگار نے بھی کہا ہے میرے حسین تو نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اب آج سے طے ہوگا وہی جنتی ہے جو حسینی ہو جائے گا، جو تیری راہ میں آئے گا، جو تیری راہ میں ایک قطرہ اشک بہا دے گا میں اسے جنت دے دوں گا۔ یہ فرش عزا امانت ہے جناب زینب کی، یہ فرش عزا امانت ہے سید سجاد کی، یہ فرش عزا امانت ہے جناب سکینہ کی۔ وہ دن آ گیا جب یزید نے امام سجاد کو بلوایا، بلوانے کے بعد کہا اے سید سجاد آج تمہیں رہائی مل گئی ہے، ہتھکڑیاں توڑ دی گئیں، بیڑیاں کھول دی گئیں، زنجیر ہٹ گئی، سید سجاد تمہیں یہاں رہنا ہے دمشق میں رہ جاؤ، تمہیں مدینے جانا ہے مدینے چلے جاؤ۔ میں کیسے فیصلہ لوں جب تک پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کر لوں؟ آئے پلٹ کے جناب زینب نے سید سجاد کو سر سے پیر تک دیکھا، آگے بڑھ کے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے لال بڑے عرصے کے بعد آزاد دیکھ رہی ہو، اے پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، یزید نے ہم سے کہا ہے چاہے دمشق میں رہو یا مدینے چلے جاؤ۔ جناب زینب نے کہا ایسے کیسے چلے جائیں، بغیر بھیا کا ماتم کیے چلے جائیں، بغیر فرش عزا بچھائے چلے جائیں، ہم اسی دمشق میں ماتم کریں گے۔ بعض روایتوں میں 3 دن، بعض روایتوں میں 7 دن فرش عزا بچھا دی گئی۔ حکم دیا جناب زینب نے ہمیں پرسہ پیش کرو لیکن شرط ہے سب سیاہ لباس پہن کے آئے ہیں، سب کالا لباس پہن کے آئے۔ آج جو ہمارے درمیان کالا لباس پہننے کی سنت ہے نا، یہ پہلے دن جناب زینب نے رکھی تھی۔ روایت کہتی ہے شام کی بیویاں سب سیاہ لباس پہن کے آنے لگی، پرسہ پیش کیا، 1 ہفتے ماتم ہوا، اس کے بعد ہماریاں تیار ہوئیں، جناب زینب ہماری پہ بیٹھی، بیویاں ہماری پہ بیٹھی، ابھی ذرا آگے کاروان بڑھا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کاروان کو روکو، پردے کو ہٹایا، اے شام کی بیویوں ذرا قریب آؤ، ایک وعدہ لینا ہے تم سے۔
اے بیویوں ایک وعدہ لینا ہے۔ بیویوں نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی کون سا وعدہ؟ کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن زندان شام میں اپنی ایک امانت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وعدہ کرو ایک شمع جلاتی رہو گی۔ میری سکینہ کو تاریکی سے بڑا ڈر لگتا۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا، اس جگہ پہ پہنچا جہاں سے دو راستے گزرتے تھے، ایک سیدھا مدینے جاتا ہے، ایک کربلا ہو کے مدینے جاتا ہے۔ جناب زینب نے کہا سید سجاد بشیر سے کہہ دو ہمیں کربلا کی طرف سے لے چلے، اس لیے کہ ابھی بھیا کی قبر پہ نہیں گئی ہوں۔ کاروان حسینی کربلا پہنچ رہا ہے، ادھر کاروان حسینی کربلا کی طرف گامزن، ادھر دوسری روایت کہتی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے صحابی ہیں، اپنے شاگرد عطیہ اوفی کے ساتھ کربلا پہنچے، فرات میں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کہا عطیہ مجھے تو دکھائی نہیں پڑتا، میرا ہاتھ تھامو، مجھے اپنے آقا کی قبر تک لے چلو۔ امام حسین کی قبر کے قریب جابر پہنچے، اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، یا حسین 3 بار بیٹھتے ہوئے دل کے ساتھ جناب جابر نے کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ جب جواب نہ آیا جناب جابر نے اگلی شکایت کی، اے میرے دوست کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دوست بلاتا ہے جواب نہیں دیتے، پھر خود ہی نہ جواب دیا۔ ہاں ہاں کیسے جواب دو، آپ کے تو سر و تن میں جدائی ہو چکی۔ بیان کر رہے ہیں جناب جابر، عطیہ اوفی نے کہا ہے جابر ابن عبداللہ کوئی کاروان نظر آ رہا ہے، کوئی قافلہ نظر آ رہا ہے۔ جناب جابر نے کہا عطیہ چلو درختوں کے پیچھے چلتے، معلوم نہیں کس کا قافلہ ہے۔ یہ درختوں کے پیچھے گئے، ادھر کاروان زینبی کربلا میں وارد ہوا۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، جب عزیز دنیا سے جاتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مٹی میں پہنچ جاتے ہیں، تدفین میں آ جاتے ہیں، لیکن جو تدفین میں نہیں آ پاتے وہ یہی کہتے ہیں بھائی تدفین میں نہیں آ پائے لیکن چہلم کی تاریخ بتا کے رکھنا، ہم چہلم میں ضرور آئیں گے، ہم چہلم میں ضرور آئیں گے۔ اور جب چہلم میں یہ لوگ آتے ہیں نا تو جیسے جیسے وطن قریب آتا ہے دل پھٹا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں والوں کو پرسہ دینا ہے، ہم پرسہ دیں گے وہ پرسہ لیں گے، یہی ہوتا ہے۔ ایک پرسہ دینے والا ہوتا ہے، ایک پرسہ لینے والا ہوتا ہے، لیکن ہائے رے کربلا کی خواتین یہاں کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے۔ کسی کا بیٹا دنیا سے گیا، کسی کا شوہر دنیا سے گیا، کسی کا والی و وارث دنیا سے گیا، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرانا شروع کیا۔ اجرکم اللہ، روایت کہتی جناب زینب نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین پہ پہنچی ہیں زینب۔ ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کی لحد پہ پہنچی ہے، مقتل کیا کہتا ہے، لحد پہ خود کو گرایا اور گرا کے کہا بھیا زینب آ گئی، اے بھیا زینب آ گئی، اے بھیا زینب نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ وفا کر آئی، بھیا دین بچا لائی ہوں، شریعت بچا لائی ہوں۔ اے بھیا اتنے تعزیانے برداشت کیے ہیں، اتنے مظالم برداشت کیے ہیں، اے بھیا آپ کو دکھا نہیں سکتی۔ بین ہوا 3 دن تک گریا ہوا۔ امام سجاد نے کہا بیویوں چلو ہم مدینے چلتے، بس آخری جملہ۔ بیویاں ایک ایک کر کے اونٹ پہ سوار ہوئی، سب آ گئیں۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، سب تو اونٹوں پہ آ کے سوار ہو گئی، بھابی رباب نظر نہیں آتی، رباب دکھائی نہیں پڑتی ہے۔ امام سجاد کے ہمراہ گئی، کیا دیکھا قبر حسین پہ حضرت رباب بیٹھی ہوئی، زارو قطار رو رہی، اے بھابی چلیے مدینہ چلنا ہے۔ جناب رباب نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی آپ جائیے، میں مدینے جا کے کیا کروں، میرا والی و وارث کربلا میں، میرا 6 مہینے کا بچہ کربلا میں، ایک امانت حسین تھی
اسے بھی زندان شام میں چھوڑ آئی ہوں، میں کربلا میں حسین کا ماتم کروں گی، میں اپنے آقا پہ گریہ کروں گی۔ ہائے